Ya Ali Madad. Al-Waiz, Rai Abu Ali Missionary, Wise number 723. پانی کی رات ہے. 1400 سال ہوئے ہم اسماعیلی لوگ ہر سال آج کا خوشی کا دن بناتے ہیں. پہلی حج کر کے حضرت نبی لگ بھگ 1.25 لاکھ مسلمانوں کے ساتھ مکہ سے واپس چلے. مکہ کے باہر 3 میل پہ ایک جگہ ہے, اس جگہ کو زمزم کہتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے حاجیوں کو پانی پلایا جاتا ہے, اور دنیا بھر کے حاجی جب اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں تو اس زمزم کے کنویں کا پانی چھوٹی چھوٹی بوتلوں کے اندر یا ٹینس میں لے کے جاتے ہیں. نبی صاحب یہاں 3 دن ٹھہرے اور اپنے ہاتھ سے ڈول ڈال کے پانی نکال کے حاجیوں کو پلاتے رہے, کارن کہ یہ ایک پرتھا تھی نبی کے گھرانے میں. نبی کے باپ دادا پردادا حضرت مولانا نبی اسماعیل تلک یعنی لگ بھگ 3000 سال تک ان کی یہ پرتھا اور عادت چلی آئی. 3 دن کے بعد نبی صاحب نے یہاں سے سفر کیا اور یہاں ان کو تقریباً 16 تاریخ صبح کے وقت نکلنا پڑا. آپ کو معلوم ہے کہ حج 9 تاریخ کو ہوتا ہے. ذی الحج کی 9 تاریخ کو مکہ میں حج ہوتا ہے اور 10 تاریخ کو قربانی کرتے ہیں اور عید بناتے ہیں. اس کو عید الحج بھی کہتے ہیں, عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں اور اس کو بقرعید بھی کہتے ہیں. 10 تاریخ اور 11 اور 12 یہ دن نبی نے مکہ میں گزارے. 13, 14, 15 تاریخ نبی نے یہاں زمزم کے پاس نکالی. 16 تاریخ صبح کو اپنے اونٹ کے اوپر بیٹھ کے نبی صاحب نکلے اور ان کے ساتھ آسرے 1.25 لاکھ آدمی تھے. 2 دن مسافری کی اور ایک ایسی جگہ کے اوپر پہنچے کہ جس جگہ کا نام غدیر خم ہے. وہاں ایک تالاؤ ہے, اس تالاؤ کو خم کہتے ہیں. عربی زبان کے اندر تالاؤ غدیر کو کہتے ہیں, یعنی خم کا تالاؤ تھا. اس تالاؤ کے پاس رسول اللہ ٹھہرے. بہت سے لوگ جن کو حضرموت جانا تھا, یمن جانا تھا, وہ یہاں سے چھوٹے پڑ گئے. جن کو نارتھ میں جانا تھا, عراق یا بصرہ کی طرف, یا ان کو مدینہ جانا تھا یا ایجپٹ جانا تھا, تو وہ لوگ نبی کے ساتھ چلے. بہت سے لوگ چلے گئے تھے, بہت سے لوگ ٹھہرے ہوئے تھے. صبح ایک پہر نکل گئی. 10-1 بجے کا آسرا تھا. رسول اللہ نے بلال کو بلایا کہ مجھے وحی نازل ہوئی ہے, مجھے لوگوں کو پیغام پہنچانا ہے, سب کو واپس بلاؤ. گھوڑے سوار دوڑے, جو لوگ آگے چلے گئے تھے ان کو واپس بلایا. جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان لوگوں کا انتظار کیا گیا. دوپہر کی نماز پڑھ کے رسول اللہ کھڑے ہوئے. ایک اونچی جگہ بنائی گئی. یہ سارا میدان تھا ریتی کا رن, جھاڑ کا کوئی نام نشان تک نہ تھا. کوئی بھی جات کا وہاں چھایا کے پر چھایا شیڈو کچھ نہیں تھا. اس سخت گرمی کے اندر مارچ کا مہینہ رسول اللہ کھڑے ہوئے اور آپ نے لوگوں کو فرمایا کہ 23 برس ہوئے میری نبوت کو. میں نے اپنی نبوت کے اندر تم لوگوں کو اسلام سکھایا, خدا کا رستہ بتایا, تمہیں نیکی بتائی, بدیوں سے, گناہوں سے, خراب کاموں سے تمہیں منع کیا, اور الحمدللہ تم میری باتوں کو مانتے رہے. میں نے تمہیں نماز, تمہیں روزہ, عبادت, خدا کا ذکر اور یہ سب چیزیں جو اسلام دین کی ہیں میں تمہیں سکھاتا رہا. بولو میں نے تمہیں سکھایا یا نہیں؟
سب نے کہا ہاں یا نبی، آپ نے ہم کو سب کچھ سکھایا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اللہ کے شکر گزار ہیں۔ نبی نے فرمایا تھوڑا وقت کے بعد میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے جانے کے بعد میری باتوں کو بھول مت جانا، دنیا کے اندر میرا ابھی رہنا بہت تھوڑا ہے۔ اور 72ویں دن اس کے بعد نبی صاحب نے وفات پائی۔ نبی صاحب فرمایا کہ میرے بعد صلاح سمت سے رہنا، میں نے جو کہا ہے اس پہ عمل کرنا، گناہوں بدیوں سے بچتے رہنا، عورتوں کے ساتھ اور غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور اس طرح سے آپ نے لگ بھگ 1.25 لاکھ تک ان لوگوں کو خطبہ دیا، یعنی واعظ فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں چھوڑے جاتا ہوں دو چیزیں قیامت تک دنیا میں میرے بعد باقی رہیں گی۔ یہ دو چیزیں، ایک تو خدا کی کتاب ہے جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، جس میں ہدایت ہے، اور دوسری میری آل ہے۔ یہ دو چیزیں دنیا میں کبھی جدا نہیں پڑیں گی، ہمیشہ دنیا کے اندر یہ دو چیزیں قائم دائم رہیں گی، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے آ کے ملے گی، میں ان کا راہ دیکھوں گا، انتظار کروں گا۔ مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کیا، فرمایا جو آدمی مجھے اپنا نبی رسول مانتے ہیں، میرے حکم کو مانتے ہیں، مجھے اپنا مالک مانتے ہیں، ان کو میں کہتا ہوں کہ میرے بعد علی تمہارا مولا ہے۔ علی کا حکم ماننا، اس کو راضی رکھنا، اس کو ناراض نہیں کرنا، اس کی خوشی خدا کی خوشی ہے، اس کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے، اس کی دشمنی خدا کی دشمنی ہے، اور جو اس کو دوست رکھے گا خدا اس کو دوست رکھے گا اور آباد رکھے گا۔ علی تمہارا مولا ہے، اور علی کی اولاد قیامت تک میری آل دنیا میں قائم دائم رہے گی، کبھی بھی قرآن اور آل جدا نہیں پڑیں گے۔ اگر تم ان دونوں کے پیچھے چلو گے، یعنی قرآن کو فالو کرو گے، علی اور اس کی جو آل ہے اس کو فالو کرو گے، تو نبی صاحب فرمایا تم گمراہ نہیں بنو گے، تم بھٹک نہیں جاؤ گے، رستے سے اکھڑ نہیں جاؤ گے۔ لیکن کبھی تم نے ان دونوں چیزوں کو بھلا دیا اور ایک کو مانا ایک کو نہ مانا، تو تم لوگ رستہ چوک جاؤ گے۔ یہ کہہ کے رسول اللہ نیچے اتر آئے۔ بہت سے لوگ رونے لگے، جیسے کہ ابو بکر، کہ یا نبی بس یہ آخری حج ہے جو ہم آپ کے ساتھ کریں گے۔ آپ نے حج کے فرمایا ہاں، اس کے بعد میں دوسری حج نہیں کروں گا۔ 72 دن کے بعد رسول اللہ نے وفات پائی۔ جب نبی صاحب نیچے اتر آئے پلیٹ فارم سے، تمام اصحابوں نے مولا علی کو مبارک دی، مولا علی کی بیعت کی۔ ابو بکر، عمر، عثمان، عبد الرحمن بن عوف، جتنے یہ بڑے بڑے لوگ تھے رسول اللہ کے رائٹ ہینڈ مین تھے، ان سب نے نبی صاحب کے فرمان پر سے مولا علی کی بیعت کی۔ ہم شیعہ لوگ یعنی اثناعشری، بہرا، اسماعیلی اور بھی جو دوسرے شیعہ ہیں، ان باتوں کو حضرت علی کو امام کے طور پہ قبول کر کے مانتے ہیں، لیکن عجائبی چیز یہ ہے کہ یہ حدیث، یہ واقعہ، یہ بات جو میں نے ابھی بتائی آپ کو، سنی لوگوں کی کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے۔ سنیوں کے عالم ان چیزوں کو قبول کرتے ہیں، سنیوں کے بڑے بڑے امام جو ہو چکے انہوں نے ان چیزوں کو قبول کیا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے ملا مولویوں نے مسلمانوں کو ان باتوں کا پتہ نہیں دیا، اس لیے عام سنی لوگوں کو اس بات کی خبر نہیں، لیکن سنیوں کی مذہبی کتابوں کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اور سنیوں کی سورسز یہ بھی کہتی ہیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان وغیرہ نے بھی علی کی بیعت کی تھی، اور یہ بالکل سچ بات ہے۔ مولا علی کی انہوں نے بیعت کی اور مبارک وغیرہ دی، لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت علی کو لے کے رسول اللہ مدینہ آئے،
مدینہ آ کے کچھ 1.5 مہینہ ان کی طبیعت اونچی نیچی ہوتی رہی، لیکن اس کے بعد بیمار پڑ گئے۔ بعض کتابوں کے حساب سے 12 دن بیمار رہے، بعض ہسٹری کے حساب سے لگ بھگ 22 دن بیمار رہے، لیکن چھیلے 3 دن بیماری بہت بڑھ گئی۔ رسول اللہ کو ملیریا ہو گیا تھا، اور اس زمانے کے اندر ملیریا کا علاج نہیں ہوتا تھا۔ اس زمانے کے اندر کوئنین وغیرہ انجیکشنز وغیرہ نہیں تھے، لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا۔ نام ملیریا نہیں، لیکن کہتے ہیں لرزے کا بخار، جس کے اندر آدمی کو ٹھنڈی لگتی ہے، تاپ اونچا چڑھتا ہے، ہائی فیور ہوتا ہے، یہ ملیریا کی نشانیاں تھیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب اصحابوں کو اکٹھا کیا، اور آپ نے جو اونچی کلاس کے یعنی ٹاپ گریڈ کے جو لیڈرز تھے، وہ 10-12 جنے اپنے روم میں بلایا۔ چھوٹا سا روم نبی کا، 10-12 کی سائز کا روم، اس میں کتنے آدمی آ سکے ہیں؟ 10-12 آدمی بیٹھے تھے۔ ایک کونے کے اندر رسول اللہ کی کھٹیا پڑی تھی، یعنی کھٹلا۔ آپ نے آنکھ کھولی، بے ہوش ہو جاتے تھے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد۔ رسول اللہ نے فرمایا، میں واپس تم کو اس بات کی یاد دلاتا ہوں کہ میری موت کے بعد لڑنا مت، جدا جدا مت پڑھنا۔ اللہ کی کتاب اور میری آل دنیا میں ہمیشہ قائم رہے گی، اور ان سے محبت رکھنا، ان کے پیچھے چلنا۔ دوسرے دن ایک اور واقعہ ہوا، یعنی رسول اللہ کی وفات سے 1 دن پہلے۔ آپ نے فرمایا کاغذ قلم منگاؤ، میں تمہیں لکھ کے کوئی چیز دے جاؤں۔ ایک آدمی اٹھا کاغذ قلم لینے کے لیے، تو حضرت عمر نے اس کا ہاتھ پکڑ کے بٹھا دیا۔ عمر نے کہا کوئی ضرورت نہیں کاغذ قلم کی، رسول اللہ بخار میں تاپ کے اندر ہیں، اس لیے انہیں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، ان کے مغز میں تاپ چڑھ گیا ہے۔ عربی زبان کے اندر جو لفظ اس نے کہا وہ لفظ تھا لہجر۔ لہجر کا مطلب ہے جو آدمی تاپ میں یا بے ہوشی کے اندر بولتا ہوئے، اس کو لہجر کہتے ہیں۔ وہ آدمی بیٹھ گیا۔ اس بات کا جھگڑا آج تک چلتا آیا سنی اور شیعوں میں۔ سنی کہتے ہیں یہ ایک معمولی سی بات تھی، رسول اللہ کو تاپ چڑھا ہوا تھا، اور حضرت عمر نے کہہ دیا کہ بھئی ان کو ٹھیک نہیں اور ہم کو کتاب اللہ کافی ہے۔ لیکن شیعوں نے کہا نہیں، رسول اللہ لکھوانا چاہتے تھے کہ میرے بعد علی تمہارا مولا ہے، حالانکہ رسول اللہ نے اسی تخت نشینی کے آج کے دن ذی الحج کی 18 تاریخ اسلامی کیلنڈر کا یہ 6واں مہینہ ہے۔ ابھی جو پہلی تاریخ آئے گی وہ محرم کی پہلی تاریخ آئے گی، اور محرم پہلا مہینہ ہے اسلامک کیلنڈر کا۔ تو یہ 6 مہینے 18 تاریخ کو رسول اللہ نے 1.25 لاکھ مسلمانوں کے اندر، اور تمام مسلمانوں نے بیعت بھی کی، حضرت علی علیہ السلام کا ڈکلریشن کیا کہ مولا تمہارا مولا ہے۔ انہوں نے قبول بھی کیا، مبارکیں دی، بیعت کی، لیکن رسول اللہ کو ان لوگوں کے اوپر، امک لوگوں کے اوپر بھروسہ نہیں تھا، اس لیے حضور نے فرمایا کہ کاغذ قلم منگاؤ۔ لیکن عمر نے کاغذ قلم نہ منگوانے دی۔ رسول اللہ غصے ہو گئے، فرمایا جاؤ میرے پاس سے اٹھ کے دور ہو جاؤ، حکومونی، چلے جاؤ میرے پاس سے، دور ہٹ جاؤ۔ اور سب لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ اس کے 1 دن کے بعد رسول اللہ نے وفات پائی، اور وفات پائی مولا علی کے سینے کے اوپر سر رکھا ہوا تھا۔ اسلام کی ہسٹری جب پڑھو تو آپ کو جدی جدی چیزیں، کنٹروورسی بہت ملتی ہیں۔
بہت کنٹروورسی. ایک کتاب میں ایک بات لکھی ہے, دوسری کتاب میں لکھی ہے. سنیوں کی کتاب اٹھاؤ تو آپ کو یہ اس میں لکھا ہوا ملے گا کہ رسول اللہ کا سر مبارک بی بی عائشہ کے کھوڑے میں تھا. ایک کتاب میں لکھا ہے کہ اس کے سینے کے اوپر تھا جب رسول اللہ نے وفات پائی. مگر جب آپ ریسرچ کرو, اور اسی لیے آج امام ہم لوگوں کو اس بات کے لیے زور دیتے ہیں کہ تم ریسرچ کرو, اصل چیز کیا ہے. سنی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی وفات بی بی عائشہ کے کھوڑے میں یا ان کے سینے کے اوپر سر رکھا ہوا تھا تب ہوئی. شیعہ کہتے ہیں کہ نہیں, حضرت علی کے سینے کے ساتھ ان کا سر لگا ہوا تھا جب رسول اللہ نے وفات پائی. اب ان میں سچ کیا؟ کیونکہ جو کتابیں آپ کو گام میں ملتی ہیں وہ کتابیں ریسرچ کی نظر سے لکھی ہوئی نہیں ہوتی, سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں, اور یا دوسری بڑی کتابوں کے اندر سے نقل کر کے, کاپی کر کے وہ لوگ پرنٹ کرتے ہیں. ریسرچ اس کو کہتے ہیں کہ اصل چیز ڈھونڈی جائے. رسول اللہ کے زمانے کی چیز کوئی ہمارے پاس ہے؟ نہیں ہے. اچھا, تو رسول اللہ کے زمانے کے تھوڑا پیچھے کہ جنہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا تھا, کانوں سے سنا تھا, ایسے لوگوں کے ہاتھ کی یا ایسے لوگوں کے منہ کی کتھا لکھی ہوئی کوئی ہمارے پاس ہے؟ ہاں, یہ ہے. اور اس کتاب کا نام ہے سیرت ابن ہشام. اسلام میں سب سے پہلے نبی صاحب کی جو بایوگرافی لکھی گئی وہ ابن ہشام نے لکھی. ان لوگوں کو مل کے کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی صاحب کو دیکھا تھا اور جنہوں نے اپنے کانوں سے نبی صاحب کے بول سنے تھے, جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے نبی صاحب کے بدن کو ٹچ کیا تھا, یعنی بیعت کی تھی یا پاؤں کو ہاتھ لگایا تھا یا ان کے ہاتھ کو کس کیا تھا, ان لوگوں سے اس ابن ہشام نے, محمد ابن ہشام نے سن کے تو یہ تاریخ لکھی. اور یہ ابن ہشام سنی تھا, شیعہ نہیں تھا. اس کے بعد باقی جتنی بھی چیزیں نکلی وہ سب نے ابن ہشام سے کاپی کی. ابن ہشام ہسٹورین نہیں تھا, رسول اللہ کا بایوگرافر تھا, یعنی جیون چرتر لکھنے والا. نبی صاحب کے جیون کو اس نے قلم بند کیا. رسول اللہ ایسے تھے, رسول اللہ ایسے تھے, رسول اللہ یہ کھاتے تھے, رسول اللہ یہ پہنتے تھے, رسول اللہ ایسا کرتے تھے. سب باتیں رسول کی لکھی, اور رسول کو جن جن نے دیکھا, جن جن نے سنا, ان سب کے پاس سے آتھینٹک چیزیں لکھی. یہ چھوٹے چھوٹے بچے یا وہ جوان جن کی عمر 25 برس کے نیچے ہے, انہوں نے مولانا سلطان محمد شاہ کو دیکھا نہیں, کبھی دیکھا ہوگا تو یاد نہیں کیونکہ بہت چھوٹی عمر تھی. مولانا سلطان محمد شاہ کی یہاں چلی 15 منٹ 1948 میں ہوئی, اور اس بات کو 25 برس ہو گئے. تو جنم والا بچہ تو یاد نہیں رکھ سکتا, بلکہ وہ بچے بھی کہ جو 3-4 سال کے تھے ان کو بھی شاید یاد نہ ہوئے. 30 برس کے نیچے والے کو سلطان محمد شاہ کی کوئی بات آنکھ سے دیکھی, کان سے سنی ہوئی یاد نہیں. اب ان کو کوئی چیز پوچھنی ہوئے کہ مولانا سلطان محمد شاہ کیسے تھے, مولانا سلطان محمد شاہ کیا کرتے تھے, ان کی عادتیں کیا تھیں, تو وہ کس کو پوچھے؟ جنہوں نے مولانا سلطان محمد شاہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, کانوں سے سنا ہے. پھر وہ آدمی کہ جو جماعت خانے کے اندر دور بیٹھا ہوئے اور اس نے امام کو دیکھا ہے, اور وہ آدمی کہ جو حاضر امام کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہوئے, فرمان سنتے سناتے ہوئے, ان دونوں کے اندر بھی فرق ہے نا. جو آدمی دور بیٹھ کے امام کو دیکھتا ہے اور جو آدمی جیسے مشنریز ہیں حضرت امام کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور ان کی باتیں سنتے دیکھتے ہیں, ان دونوں کے اندر فرق ہے. ابن ہشام نے ایسے آدمیوں کو پکڑا کہ جو رسول اللہ کے حضور میں بیٹھے کرتے تھے مشنریوں کی طرح, اور ان کے اوپر سے اس نے اپنی ساری رسول اللہ کی لائف لکھی. سنی تھا,
اس زمانے کے اندر شیعہ سنی کا کوشچن بہت زیادہ نہیں نکلا تھا، اس لیے سچ سچ سب باتیں لکھ گیا۔ اس کے اوپر سے جتنے بھی تاریخ لکھنے والے، ہسٹری لکھنے والے ہسٹورینز تھے، انہوں نے ابن ہشام کو ریفر کیا ہے۔ سب سے پہلا ہسٹورین اسلام کا محمد جریر طبری تھا۔ طبری کی ہسٹری اسلام کی پہلی ہسٹری ہے، 16 والیومز لکھی ہیں اس نے، اور اس نے بھی ابن ہشام کو زیادہ امپورٹنس دی ہے۔ اس لیے یہ جو دو پہلے میں پہلی کتابیں ہیں، ریسرچ کرنے کے لیے بہت کام کی ہیں، ابن ہشام اور طبری۔ ان دونوں کتابوں کو لکھنے والے سنی تھے۔ ان کی کتابوں کے اندر سے ہم کو یہ چیز شیعوں جیسی ملتی ہے کہ رسول اللہ جب بیمار پڑے، 6 دن تھا، آپ نے فرمایا میرے محبوب کو بلاؤ، میرے پیارے کو بلاؤ۔ تو بی بی عائشہ سب سے چھوٹی چاہتی بیوی تھی رسول اللہ کی، اس نے فوراً آدمی بھیج کے اپنے باپ ابو بکر کو بلایا۔ جب ابو بکر اندر آئے تو بی بی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کا حبیب آ گیا۔ آنکھ کھولی تو ابو بکر سامنے کھڑا ہوا، حضور نے منہ پھرا لیا۔ ابن ہشام سنی لکھتا ہے، رسول اللہ نے منہ پھرا لیا، فرمایا میرے حبیب کو بلاؤ۔ تو بی بی عائشہ چڑ گئی، گھر کے اندر کی طرف چلی گئی اور جا کے زور سے بولنے لگی میں سمجھی ہوں حبیب کس کو کہتے ہیں، علی کو بلاؤ، علی کو اس کے جمائی کو بلاؤ، اس کی مانگنی ہو رہی ہے۔ اور آدمی گیا مولا علی کو بلا کے لایا۔ جب مولا علی آئے، مولا علی نے رسول اللہ کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا، رسول اللہ نے آنکھ کھولی، آپ نے جلدی سے 2 ہاتھ پکڑ کے رسول اللہ نے حضرت علی کو اپنے سینے سے لگایا، فرمایا یا علی بیٹھو میرے پاس بیٹھو۔ تکیہ نکال کے، پلو کو نکال کے مولا علی خود وہاں بیٹھ گئے اور رسول اللہ کا سر اٹھا کے اپنے کھوڑے میں رکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور ذرا تھک گئے تو آپ نے تھوڑا اور اونچا کر لیا اور رسول اللہ کا سر مبارک حضرت علی کے سینے کے اوپر تھا۔ اس طرح باتیں کرتے رہے، وصیت کرتے رہے، یا علی فلانے فلانے آدمی کا مجھے یہ قرضہ دینا ہے، فلانے سے مجھے اتنے پیسے لینے ہیں، فلانی جگہ یہ چیزیں موجود ہیں، اور بلال کو بلا کے ایک ایک چیز منگوائی، تلوار منگوائی، اپنی ذرا منگوائی، ذرا یعنی ذرا بختر آرمور، گھوڑا منگوایا، اونٹ منگوایا، کتابیں چوپڑیاں ڈاکومنٹس تھی وہ دی، اپنی کالی کمبلی دی، انگوٹھی ہاتھ سے نکال کے علی کے ہاتھ میں پہنائی، اپنی پگڑی منگا کے علی کے سر کے اوپر پگڑی رکھی، اپنا جبہ منگایا، علی کے کمبے کے اوپر جبہ رکھا۔ آپ کو معلوم ہے ہم جب مولانا حاضر امام جماعت خانے میں آتے ہیں تو ہم حاضر امام کو ایک جبہ ارپن کرتے ہیں، گلے میں ایک مالا ڈالتے ہیں، ہاتھ میں ایک انگوٹھی ڈالتے ہیں، اور جب حاضر امام کی طاقت نشینی ہوئی، سلطان محمد شاہ کی جو تلوار پڑی ہوئی ہے، جماعت نے وہ تلوار مولانا حاضر امام کو یہاں دار السلام کے اندر پہلی پدرامنی جب ہوئی صاحب کی کورونیشن کرنے کے لیے تو اس وقت پیش کی تھی۔ یہ رسول اللہ کے ٹائم سے ہمارے مذہب کی جماعت کی پرتھا چلی آتی ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی ان چیزوں کو بھول چکے ہیں کیونکہ ان کے پاس امام نہیں، کس کے ساتھ یہ سلوک کرے؟ یہ تلوار، یہ انگوٹھی، یہ جبہ، یہ پگڑی، یہ چین، یہ کس کو دے؟ کیونکہ رسول اللہ کی گادی کے اوپر جو بیٹھا ہوئے اسی کو یہ چیز ارپن کی جا سکتی ہے، کسی ملا مولوی کو نہیں یا کسی راجہ مجوارہ کو نہیں۔ علی حاضر امام صلوات اللہ علیہ ہم اسماعیلیوں کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں۔ اپنی یہ سب چیزیں دے کے مولا علی کے کان میں
بہت دیر تک کچھ بات چیت کرتے رہے اور بی بی فاطمہ کو بلایا. اس کے کان کے اندر کچھ فرمایا تو بی بی فاطمہ جو روتی تھی ہنسنے لگ گئی. بہت دنوں کے پیچھے جب رسول اللہ کی وفات ہو چکی، معاملہ تھوڑا شانت ہو گیا، تو کسی نے بی بی فاطمہ کو پوچھا کہ یا بی بی، جب رسول اللہ کی موت کے وقت آپ اتنی روتی تھیں تو ایسے سمے کون سی بات کہی نبی نے آپ کے کان میں کہ آپ اتنا کھلکھلا کے ہنس پڑی؟ بی بی فاطمہ نے فرمایا، میرے ابا نے مجھے کہا تو غم نہ کرنا، 6 مہینے کے اندر تو مجھے آ کے ملے گی. برابر 6 مہینے کے اندر بی بی فاطمہ نے بھی وفات پائی. لیکن رسول اللہ کی وفات کے بعد موت تلک بی بی فاطمہ کو ہنستے ہوئے پھر کبھی کسی نے نہیں دیکھا. اس طرح رسول اللہ نے مولا علی کے سینے پہ وفات پائی. نبی صاحب کو علی نے ہی دفن کیا، علی نے غسل دیا، علی نے کفن دیا، اور علی نے ہی قبر میں اتر کے رسول اللہ کے اوپر مٹی ڈالی. علی اور نبی یہ ایک ہی نور ہے. آج عید غدیر ہے، مولا علی کی تخت نشینی کا دن ہے. آج کے دن مولا علی کی امامت ڈکلیئر ہوئی. ڈکلیئر کرنے والے نبی صاحب تھے، لیکن افسوس تھوڑے سے شیعوں کے سوا، اور ان میں بھی اسماعیلیوں کے سوا، علی کے نور کی اوڑکھان کرنے والا آج کوئی نہیں. شیعہ لوگ ہیں جو علی کو جانتے ہیں، مانتے ہیں امام کے طور پہ، لیکن علی کی شناخت ان شیعوں کو نہیں. علی کی شناخت اسماعیلیوں کو ہے، لیکن سب اسماعیلی بھی علی کو نہیں جانتے. اسماعیلیوں کے اندر بھی کوئی کوئی جو علم والے ہیں، عبادت والے ہیں، ذکر والے ہیں، مذہب کے اندر دھیان لگانے والے ہیں، ان کو علی کی شناخت ہے. وہ علی کو جانتے ہیں کہ علی کون ہے. ان کے دلوں میں علی کا نور جاگتا ہے، اجاگر ہوتا ہے، روشنی دیتا ہے. ہر کوئی علی کو نہیں جانتا. علی کی باتیں سننے سے علی کی جان اور کھان پہچان نہیں ہوتی، عبادت کرنے سے ہوتی ہے. علی خود اللہ کا نور ہے. مولانا حاضر امام اور قیامت تک جتنے بھی امام ہوئیں گے وہ سب علی ہیں، علی کے سوا کوئی نہیں. شاہ کریم کا جومہ، شاہ کریم کا نام اس کے بدن کا نام ہے. یہ ایک وارہ ہے، لیکن نور اس کا علی کا نور ہے. مولانا حاضر امام علی ہے، اور علی خود اللہ ہے. لیکن بدن کے حساب سے، کپڑے وغیرہ کے طور پہ ہم وہ ایک دنیا کے انسان کے طور پہ مانتے آئے. ہم اسماعیلی حضر امام کے بدن کو، حضر امام کے شریر کو خدا نہیں کہتے. یہ کفر ہے اسلام کے اندر. خدا تو نور ہے، اور ہمیں نور کی شناخت کرنی چاہیے. نور کو سمجھنا چاہیے کہ نور کیا چیز ہے، اور نور کی شناخت کے لیے چوپڑیاں پڑھنا کافی نہیں. نور کی شناخت کے لیے چوپڑیوں کتابوں کے اندر سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا. نور کی شناخت بیت الخیال کی عبادت سے ہوتی ہے. نور کی شناخت دعا بندگی سے ہوتی ہے. نور کی شناخت دھیان لگانے سے ہوتی ہے. نور کی شناخت اس مولا کے حضور میں دعا مانگنے سے ملتی ہے، کیونکہ یہ بھی اس کی ایک بخشش ہے. مولا جس کے اوپر راضی ہوتا ہے اس کو اپنے نورانی شناخت دیتا ہے. مولا جس کے اوپر اپنی فیور کرتا ہے اس کو اپنے اوڑکھان کا رستہ بتاتا ہے. آج کے اس دن، خوشی کے دن کہ امامت دنیا میں چلی اور قیامت تک رہنے والی ہے، وہ مولا علی کا نور، یہی حضرت امام شاہ کریم صلوات اللہ علیہ کا نور ہے. ان میں کوئی تفاوت اور فرق نہیں، لیکن ہمیں اس کے نور کی اوڑکھان کرنی چاہیے، اور اس کا طریقہ بھی ہم جانتے ہیں. اس دن کو مبارک ہے. ہم لوگ خوشیاں کرتے ہیں، خوشی ہوتے ہیں، اور اس دن ہم دعا مانگتے ہیں کہ یا مولا اس علی کے نور کی ہمیں شناخت دے. اک تو پاک تو بادشاہ مہربان بھی علی تو ہی
تم رحمان تو علی اول آخر قاضی تو ہی تم۔ علی کو یاد کرو، علی کی عبادت کرو، علی کو خوشی کرو، علی سے مدد مانگو، علی سے پناہ مانگو۔ علی روزی دیتا ہے، علی رزق دیتا ہے، علی دعائیں قبول کرتا ہے، علی مشکلیں دور کرتا ہے۔ علی نے نبیوں کی بھی مددیں کی، ہر ایک نبی نے مشکل کے وقت علی ہی کو یاد کیا۔ خود تمام نبیوں کے سردار حضرت رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب بھی مشکل پڑی علی ہی کو یاد کرتے رہے۔ علی کے نام میں طاقت اور برکت ہے، علی کو بہت یاد کرو، مشکل دفع ہو جائے گی، دل اداس ہوں گے خوشی ہو جائیں گے، دل چھوٹے ہوئیں گے بڑے ہو جائیں گے، اندھیرا دور ہٹ کے روشنی پیدا ہو جائے گی، نیک مرادیں پوری ہوئیں گی، روزی رزق میں برکت ملے گی، دین میں دنیا میں ہر آبادی ملے گی۔ علی کے نام کی یہ طاقت ہے۔ انشاءاللہ سکھی آباد رہو، مولا نیک امیدیں پوری کرے، ایمان کی سلامتی دے، دین دنیا میں اپنی پناہ چھتر چھایا میں رکھے، بدیوں برائیوں گناہوں نافرمانیوں سے بچاوے، رسم سکریت میں پورا رکھے۔ مولانا حاضر امام جان مال آبرو عزت، روزی کمانی تندرستی ایمان میں برکت